رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و معزز ناظرین، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی پیاری نعمت ہے۔ روزہ دار کتنا خوش نصیب ہے کہ جہاں اسے اللہ رب العزت کی خوشنودی، اللہ کا رضا حاصل ہوتا ہے، جنت کی نعمتیں پاتا ہے اور اخروی فضائل اور انوار و برکات کا حامل ہوتا ہے، وہیں پہ جسمانی طور پر ڈھیر سارے فوائد کو اٹھاتا ہے۔ جسمانی طور پر بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ ہیلتھ، بدن کے اعتبار سے وہ فٹ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سومو تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ محترم سامعین، روزہ سے ہمیں صرف اخروی فوائد حاصل نہیں ہوتے بلکہ دنیاوی فوائد بھی بہت سے حاصل ہوتے ہیں، بہت سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ کتابوں کے اندر علماء کرام کے زمانے اور موبائلوں پہ روزہ کے اخروی آخرت کے اعتبار سے فضائل تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج میں ہیلتھ میڈیکل کے اعتبار سے بتاؤں گا کہ روزے کے کتنے فوائد ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کا ریسرچ آپ کو سناؤں گا کہ اس کے جسمانی طور پر ہیلتھ کے اعتبار سے کتنے فوائد ہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ روزہ سے انسان کی بدن کی سروس ہو جاتی ہے، پورے بدن کی سروسنگ ہو جاتی ہے۔ روزہ جس میں سب سے زیادہ معدے کی تکالیف اور بہت سی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہمارا پیٹ کا پورا مشین صحیح درست ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو نظام ہضم ہے، ہماری جو پاچن شکتی ہے، اس کا ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا ہضم کرنے اور پچانے کو چاہتا ہے، پیڑنے کو چاہتا ہے۔ وہ مشین ہر وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ہضم کرنے کو ملتا رہے۔ لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو چونکہ بدن کے اندر کے تمام غذا اور دانے، کھانے اور پانی ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ہمارے نظام ہاضمہ کو، ہماری مشین کو کھانے کی کوئی چیز پیڑنے کو نہیں ملتی، تو ہمارے بدن کے اندر جمے ہوئے گندے چربی اور گندے مواد کو پیڑنا شروع کر دیتا ہے اور اسے ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے پچانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پیٹ کی، ہمارے معدے کی تمام تکالیف اور ہر طرح کی خرابیاں ختم ہو جاتی ہے اور نظام ہاضمہ ہمارا درست ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ سے کولیسٹرول، شوگر لیول اور بلڈ پریشر جیسی بڑی بڑی بیماریاں اعتدال میں رہتی ہیں، کنٹرول رہتی ہیں، نارمل رہتی ہیں، جس کی وجہ سے دل کا خطرہ پڑنے کا، دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، دوران خون میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل کو آرام پہنچتا ہے، ہمارا خون دوڑتا رہتا ہے، دل اس کو پمپ کرتا رہتا ہے، سپلائی کرتا رہتا ہے۔ روزے کی حالت میں اس دوران خون کی کمی پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل کو بھی آرام پہنچتا ہے۔ یہ ساری کی ساری ڈاکٹروں کا کہنا ہے، ڈاکٹروں کا ریسرچ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 4، موٹاپے کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، چونکہ موٹاپا چربی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ روزہ چربی کو پگھلا دیتا ہے، چربی کو ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے موٹاپے کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کو اولاد ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جی ہاں، جن کو اولاد نہیں ہوتا ہے، جن خواتین کو، روزہ رکھنا شروع کریں،
بے اولاد خواتین کو روزہ رکھنے سے اولاد ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 6 انسولین استعمال ہونے میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جو انسولین استعمال ہوتی ہے اور یوز کرتے ہیں اور اسے لیتے ہیں، روزہ رکھنے سے اس کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ سینے کا کینسر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف سینے کا ہی نہیں بلکہ بدن کے اور بھی کینسر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جلد کا کینسر، سینے کا کینسر، ان تمام کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ایمونوٹی پاور، قوت مدافعت، جو بیماریوں سے لڑنے کا چھمتا ہوتا ہے، روزہ اس کو بڑھاتا ہے۔ آج ہمارے اندر کی قوت مدافعت ختم ہو گئی ہے، ایمونوٹی پاور ختم ہو گیا ہے، جس کو جیسے ہم آئے دن بیمار پڑتے رہتے ہیں۔ کوئی کسی بھی بیماری سے لڑنے کی صلاحیت آج ہمارے بدن کے اندر نہیں رہ گیا۔ جو بیماری جس طرح کا موسم ہوتا ہے ہم اسی طرح پچھڑا جاتے ہیں۔ گرمی آیا تو بھی خراب، طبیعت خراب، ٹھنڈی آئی تو بھی طبیعت خراب، برسات ہوا تو بھی طبیعت خراب۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہماری قوت مدافعت، ایمونوٹی پاور، بیماریوں سے لڑنے کا جو چھمتا ہوتا ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ اس قوت مدافعت اور ایمونوٹی پاور کو بھی روزہ بڑھاتا ہے۔ اور نہ جانے اور بھی روزے کے کتنے ڈھیر سارے فوائد ہیں، جو آپ ڈاکٹروں کی ریسرچ کو آپ پڑھیں گے تو گھنٹہ لگ جائے گا۔ اور پھر کیوں نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت حکیم ہے، اور حکیم کا ہر عمل، کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، سارا کا سارا عمل حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو بندہ جس چیز کو تیار کرتا ہے وہی اس کی خرابی اور اچھائی کو جانتا ہے۔ آج انسان کسی مشین کو تیار کرتا ہے، اس انسان کو یہ خبر ہوتی ہے کہ یہ کس وقت خراب ہو سکتا ہے، کون سے پارٹ خراب ہونے پر، کس پارٹ پرزے پر جو ہے نا نقصان پہنچے گا اور خراب ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اور اللہ رب العزت ہی ہمیں جانتا ہے کہ کس حالت میں، کس صورت میں جو ہے نا ہماری طبیعت ٹھیک رہے گی اور فٹ رہے گی، ہم صحت مند اور ہیلدی رہیں گے، اور کن مواقع اور کن حالات میں جو ہے نا ہماری طبیعت بیکار اور خراب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور قرآن کا احکام ہمیں کبھی بھی غلط راستے کی گائیڈنگ نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام، مذہب اسلام کے اندر جہاں ہمیں اخروی فوائد اور کامیابی کو پیش نظر رکھا گیا ہے، وہیں پہ دنیاوی فوائد کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر آخرت کے جہاں ہمیں کامیاب بناتا ہے، وہیں پہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب اور بامراد بناتا ہے۔ اس لیے روزہ ضرور رکھیں، روزہ ضرور رکھیں۔ ہمارے روزے کی وجہ سے ہم کمزور نہیں ہوتے، یہ ٹیمپروری طور پر کی کمزوری ہے۔ یہ کمزوری تو آپ ورزش کرتے ہیں، اس میں بھی یہ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ یہ روزے رکھنے کی وجہ سے جو ہمیں کمزوری آتی ہے، یہ ٹیمپروری ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے، 4 بج رہا ہوتا ہے، اس وقت کمر سے اٹھا نہیں جاتا، لیکن مغرب بعد افطار کے وقت چند لقمے ہم کھاتے ہیں کہ بدن کے اندر وہ طاقت آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے ہم صبح سحری کھاتے وقت ہماری جو بدن کے اندر طاقت تھی وہی طاقت آ جاتی ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم کمزور ہو جائیں گے، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ سب ہماری غلط سوچ ہے۔ روزہ رکھنے سے آپ کی بیماریوں سے لڑنے کا چھمتا بڑھے گا اور ڈھیر ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، پھر وہ کیسے اللہ غلط ہمیں حکم دے سکتا ہے، غلط رہنمائی کرے گا؟ دنیا کی ساری باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور قرآن کا احکام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن حکم دے رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھنے کو کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کے اندر تأمل، سوچنے
کہ کیا بات ہے؟ کیا نبی کا فرمان بھی غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھیں، ضرور رکھیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے جہاں آپ اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے، خوشنودی کو حاصل کریں گے، وہیں پہ دنیاوی بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ الحمدللہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔